कुरान करीम सूरह तौबा की आयत नंबर 17 आपकी खिदमत में तिलावत करने की शरफ़ हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुबारक कलाम में मस्जिद बनाने वालों की क्वालिटी बयान किया है। मस्जिद हर कोई नाकस बना सकता है। अल्लाह की पसंदीदा मस्जिद वैसे भी चार दीवारें हर कोई कर सकता है। बैतुल्लाह जिसको कहा जाता है वो मस्जिद जो इंसान की खैरात जारिया में शामिल होता है, वो मस्जिद जिसमें अल्लाह की फरिश्ते नुज़ूल होता है, उस किस्म की मस्जिद बनाने के लिए अल्लाह ने इस मुबारक आयत में 5 दस्तूर दिया है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों की तामीर करता है मन आमन बिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा। ईमान बिल्लाह होना, ऐसे मस्जिद जिसमें सवाब मिले, ईमान बिल्लाह होना पहला शर्त। आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी। दूसरा, मस्जिद बनाने वाले के लिए आखिरत की दिन पर एतिकाद रखने वाला होना जरूरी है। तीसरा, अकाम सलात, नमाज कायम करने वाले हो। और चौथा, वो आतो ज़कात, ज़कात माल से वाजिबी सुन्नती ज़कात देने वाले हो। 4, वलम यख्शा इल्लल्लाह, वो अल्लाह के अलावा किसी और से डरते नहीं है। इन चीज की बजावरी में, अल्लाह पर ईमान रखने में, अल्लाह से हटकर किसी और के खौफ उनके दिल में नहीं होता। यौम आखिरत में एतिकाद रखने के सिलसिले में अल्लाह से हटकर किसी और के खौफ उनके दिल में नहीं होता है। अकामा ये सलात के लिए भी, ज़कात अदा करने के लिए भी, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और से वो डरते नहीं है। ये 5 सिफात जिनमें हो, वो बैतुल्लाह की तामीर मनफात बख्श तकमीर कर सकते हैं। वैसे तो बना तो हर कोई सकता है। मैं मस्जिद, जिस मस्जिद से मुझे सवाब मिले, ऐसे मस्जिद जिस मस्जिद की तामीर पर, जिस मस्जिद में मौजूद होने वाले इबादतों पर अल्लाह खुश हो, यानी अल्लाह की खुशनुदी हासिल होने वाले मस्जिद अगर हमने तामीर करना हो, ईमान बिल्लाह हो, क़यामत के ऊपर एतिकाद रखता हो, अकामा ये सलात नमाज पढ़ते हो, ज़कात देते हो और अल्लाह के गैर से वो डरता नहीं है, ये 5 सिफात जिनमें हो, वो अल्लाह की मस्जिद बना सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आयत में अल्लाह ताला ने काफिर और मुशरिकीन के लिए तुमसे मस्जिद का क्या वास्ता, इससे पहले आयत की मफहूम ये है, तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, क़यामत की तुम्हें एतिकाद नहीं है, तो और मस्जिद बनाने के काम कहां से आएगा तुम्हारे पास। इसलिए ये 5 सिफात जिनमें हो, वो अल्लाह की मस्जिद तामीर कर सकते हैं। तो करने की सूरत में कुरान आगे इरशाद फरमाते हैं, नतीजा इन 5 सिफात के होते हुए हम मस्जिद बनाएंगे तो नतीजा क्या है, फासा, उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत रहनुमाई दे, यकून मिनल मुहतदी, हिदायत पाने वालों में से हो जाए। ये मुबारक आयत करीमा है। इस आयत करीमे में 5 मुख्तलिफ मफाहिम है। इंशाअल्लाह इन 5 मफाहिम पर आइंदा से कुछ अर्सा तक इन खुतबात में आपसे गुजारिश होता रहेगा। ये 5 बुनियादी चीज़ें हम में होना ज़रूरी है तामीर मस्जिद के लिए। आज हकीर ने जो कुछ आपकी समातों की गुजारिश करना है, मुख्तसर करके मैं आपको 3 चीज़ों की तरफ रहनुमाई करना चाहूँगा, जो हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी की आबादी के लिए, हमारे पूरे लाइफ ज़िंदगी खुशबख्त, खुशकिस्मत, समरबख्श होने के लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर बैतुल्लाह की तामीर के सिलसिले में इंशाअल्लाह इस मुबारक बैतुल्लाह का जो तकरीबन हमारे बल्तिस्तान से हटकर बनने वाली मस्जिदों में से ये पहला मस्जिद है। शायद स्कर्दो पहले हो या ये हो, बल्तिस्तान से हटकर, हमारे खपूल से हटकर स्कर्दो में, या इधर उस वक़्त हम कहते हैं पाकिस्तान, बनने वाले कराची की ये मुबारक मस्जिद है।
آج تک جنہوں نے بنایا، اس مسجد میں ہم بیٹھ کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس مسجد کی جگہ کی تنگی کی وجہ سے، دیگر ضرورت کی وجہ سے انجمن فلاح بہبود نور بخشی ڈسٹرکٹ کراچی کی اور مخلصین نے، کارکنان نے مسلسل میٹنگوں کی بات اب توکل بل اللہ کر کی کام انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے شروع ہو جائے گا. اس کام کی متعلق نمبر 1 جو گزارش ہے میری تمام نور بخشی برادران سے، تمام مسلمان اقامہ جمعہ، اقامہ جماعت، 5 وقت کی اذان اور تعمیر بیت اللہ، یہ تمام مسلمان اتفاق ہے. اس میں جتنا ہو سکے مدد کرنا چاہیے، جتنے ہو سکے اس کو رکاوٹ دینے والے کاموں سے ہمیں باز رہنا چاہیے. کوئی مسلمان کی دل میں یہ سوچ نہیں آئے گا میں یہاں جماعت کو روک دوں، میں یہاں پر اذان علی ولی اللہ کو روک دوں، میں یہاں پر اللہ کی گھر بنانے کے لیے میں رکاوٹ بنوں، میں یہاں پر 5 وقت کی جماعت کے لیے رکاوٹ بنوں. یہ تصور کسی مسلمان میں نہیں ہے. اسی کی میری اپیل ہے تمام نور بخشی برادران سے، مسجد میں سننے والوں سے. جی غندل می کسائی کی موبائلی ذریعے کا یہ پیغام آپ دنیا کو عام کریں گے. تعمیر بیت اللہ میں، یعنی بیت اللہ بنانے کے لیے مخالفت کا معنی کیا ہے؟ بیت اللہ بنانے کے وہ مخالف ہے. یعنی مخالف کا معنی قیام جماعت کی مخالف ہے، قیام جمعہ کی مخالف ہے، اذان کی مخالف ہے. مسجد کی تعمیر کی مخالفت میں یہ چیزیں آتا ہے جو تمام مسلمانوں کی متفق علیہ اور تعریف کیے جانے والے مسائل میں سے ہے. لہذا مختصر گزارش کی اس تعمیر مسجد میں، جہاں کہیں مسجد تعمیر ہو رہے ہو، ہمیں دل کھول کر کی خدمت کرنے کی، پیسہ دینے کی توفیق نہ ہو تو مخالفت نہ کرے. مخالفت نہ کرنا بھی اس کی طرف سے مسجد کی تعمیر میں ایک مدد ہے. لہذا تمام گزارش جو یہاں تک سنتے ہیں اور جو انشاءاللہ بعد میں میڈیا کے ذریعے سے آپ سنے گا، تمام نور بخشی اور مسلمان بھائیوں سے ہماری گزارش ہے، ہماری انجمن کی گزارش ہے، حقیقت کی گزارش ہے کہ آپ مالی طور سے کچھ نہیں دے سکتے ہو، اپنے جسم کو یہاں آ کر کے بلاک اٹھانا رکھنے میں مدد نہیں کر سکتے ہو، تو اتنے اپیل ہے کہ قرآن کے حکم سے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی میں تم مدد کرو، آپس میں دشمنی پھیلانے کے لیے گناہ میں مدد نہ کرو. مسجد کے کام میں رکاوٹ گناہان کبیرہ میں سے ہے. مسجد کے کام میں رکاوٹ کا معنی سمجھ گیا نا؟ قیام جماعت میں رکاوٹ ہے، قیام جمعہ میں رکاوٹ ہے، اذان کی بلندی ہونے میں رکاوٹ ہے، امی معصومین کی عید و ماتم کی رکاوٹ ہے. مسجد مسلمانوں کی خیرات، مسلمانوں کی پاور، مسلمانوں کی طاقت نکلنے کی جگہ ہے. مسلمانوں کی طاقت کو دبانے کے لیے کام کیا ہے. جس کسی نے مسجد بنانے کے لیے اگر مخالفت لفظاً کرتا ہے، عملی طور سے کرتا ہے، تو یہ ایسے گناہ ہے جس کی توبہ بھی نہیں ہے. مسجد میں رکاوٹ ڈال کے اس نے اس اسلامی اہم 5 بنیادی چیزوں کو اس نے ہونے نہیں دیا. کچھ گناہ جو ہے نا قابل توبہ نہیں ہے. اس لیے یہ پہلے گزارشات میں عرض تمام سننے والوں سے کہ آپ سارے تعاون کریں، دل خوش ہو کے تعاون کریں، ہر قسم کی تعاون. پیسے کی تعاون صرف تعاون نہیں ہے، پیسے کی تعاون زبانی. مسجد بن رہا ہے ہمارے، بسم اللہ آ جائے جی مدد کرے زبانی. یہ مسجد اللہ، اس مسجد جیسے اچھا مسجد کہاں ہے؟ یہ بھی آپ کی زبانی تعاون ہے. کیا کہ آپ کی جیب سے تو کچھ نہیں گیا نا، زبانی کہا ماشاءاللہ خوبصورت مسجد بن رہا ہے، آئیے مدد کرے. کیا تکلیف ہوا ہمیں؟ یہ بھی آپ کی تعاون ہے. اس کے بعد عملی طور سے یہاں کوئی آ کر کے طریق کر سکتا ہو تو آپ کے انتظامیہ سے آپ اپنے ٹائم سیٹ کرے گا، میں 5 دن میں کام کر سکتا ہوں. مسجد کے رابطے کمیٹی بنا ہوا ہے ہمارے انور محترم کی سرپرستی میں. آپ کہے گا میں 5 دن یہاں کام کرنے آؤں گا، عملی میرے مسجد کے لیے تعاون ہے، میں اتنا پیسے دینا چاہوں گا. تو یہ پہلا میسج حقیر کی طرف سے قرآن کے حکم ہے
तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तक़वा में तुम ताउन करो, मदद करो। मदद मुखालिफत न कहना भी मदद है। लिहाजा तमाम नूरबख्श बरदर से, सोहे नूरबख्श, सोहे इमामिया नूरबख्श सबसे गुजारिश है, इस बैतुल्लाह की तामीर में इल्तिजा है, मुखालिफत, किसी किस्म की मुखालिफत में लबकुशाई न करे। हर कोई अपने तरफ से दिल में एक रग़बत तमन्ना लेकर के इस मस्जिद की आबादी के लिए काम करे। ये पहला मैसेज है। दूसरा, आयत करीमा की मत इनकी तस्दीक वगैरह से हट कर दूसरा गुजारिश ये है, अब हम ताउन करेंगे, पैसे की मदद करेंगे, जुबान से बोलकर भी मदद करेंगे, जिस्म से भी मदद करेंगे। तो यह आपकी ताउन, हर किस्म की मदद खुदा को कबूल होगा नहीं, हर किस्म की मदद अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह के लिए जो आप मदद करोगे, खालिस मदद चाहिए अल्लाह ताला के लिए। लिहाजा दूसरे गुजारिश में मुख्तसर अर्ज ये है, आप में से जिसने पैसा देने की कसद किया हुआ है, पाक पैसा मस्जिद में लाके दे दो। अपने पैसे को पाक करे लिल्लाह फिल्लाह, फिर ला करके मस्जिद में दो। इसमें भी मस्जिद में देना, पैसे देना है। मस्जिद की ब्लॉक में, दीवार में, खिड़की में, मेहराब में, फर्श में पैसा लगना है। यही पैसे देने में भी सवाब के लिहाज से फर्क है। अब ये सारे नमाज के लिए आए हैं ना, जुमे की नमाज से आने के लिए सवाब सबको है, लेकिन सब अव्वल में आने वालों के लिए 100 ऊंट अल्लाह की राह में सवाब देने की सवाब है। आया तो जमात के लिए सारे आके सब जमात जुमा पढ़ के जाएगा, वाजिब अदा करके जाएगा। देखिए, सब अव्वल में आने वालों के लिए 100 ऊंट का सवाब, सब दुयूम में आने वालों के लिए 100 बकरे के सवाब, सब सुयूम में आने वालों के लिए 100 मुर्गी की सवाब। यूं सवाब करते करते सबसे पीछे आने वालों के लिए उन इजाफी सवाब से वो महरूम है। सिर्फ वजूब अपनी गर्दन से अदा हो गया। ये आप समझ चुके, तो फिर आप मस्जिद के इंशाअल्लाह ताला दूसरा नुक्ता मैं आपसे आज के इस खुतबे में आप ये नजर करना चाहता हूं कि पैसे आप देगा। कुरान ने कहा है फस्तबिकू इलल खैरात, जहां कहीं नेक काम करते हुए देखे तो उस नेक काम में जल्दी करो, सबकत करो। कुरान ने जल्दी करो वैसे नहीं कहा है, छोड़ शोमा पे सोमा भी कहा नहीं, जल्दी करके आने में सवाब है। जैसे सब अव्वल में आने में मैंने आपसे अर्ज किया, यूं आप जो ताउन करेंगे, पैसे देंगे, जितने हो सकते हैं मस्जिद की बुनियाद तक अपने पैसे को डालने की कोशिश करें। ये मेरा पैगाम है। बुनियाद में आपके जो पैसे आएगा ना, उसकी सवाब ऊपर की दीवार में का निस्बतन कम है। मस्जिद की रंग रोगान में पैसे लगेगा, निस्बतन सवाब कम है। जो बुनियाद की जो चारदीवारी है, बुनियाद है, उसमें पैसे जिसका पहले लगेगा उसको अल्लाह की तरफ से सवाब लामुतनाही होगा। मस्जिद नबी जब पैगंबर ने मदीने में मुसलमानों के लिए 5 वक़्त की तामीर का पहला मस्जिद है मदीने में, जब बनाया, खोदा, सबसे पहले रसूल अपने हाथ से गिनती बेलचे से जमीन खोदता था, फिर नीचे के बुलाक पैगंबर खुद रखता था अपने मुबारक हाथ से। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये काम मुझे करने दो, इधर से उधर तक की नीचे के पत्थर बुनियाद में खुद रखूंगा। पैगंबर ने कहा, ला अस्तहिक़ु, इसके लिए तुम मुस्तहिक़ नहीं हो, मैं तुम्हारे पेशवा में इमाम हूं, मैं मुस्तहिक़ हूं। सहाबी ने पूछा, क्यों या रसूल अल्लाह, आप हमसे ज्यादा इसमें मुस्तहिक़ क्यों है? पैगंबर ने कहा, मैं अल्लाह की दरगाह में वो पसंदीदा काम, अल्लाह को जो ज्यादा पसंद है, उसमें मुझसे कोई और सबकत करेगा तो मुझे अल्लाह के हुजूर शर्मिंदगी होगा। अल्लाह अकबर। देखो रसूलुल्लाह, हर वो काम जो मेरे अल्लाह को पसंद, ज्यादा पसंद है, वो मुझ रसूल को पहले करना चाहिए। इसमें मुझसे किसी और ने पहल किया तो मेरे अल्लाह के हुजूर मुझे शर्मिंदगी होगा। इसलिए ये पहला बुनियाद जो है जितना हो सकता है, यहां तक मस्जिद हराम की, मस्जिद नबवी की तकमील के खत्म होने की बात, किसी ने पैगंबर की पुश्त मुबारक को देखा तो जगह जगह पे जख्म था पैगंबर की पुश्त मुबारक पर, क्योंकि उस जमाने में इस तरह कदम से उठा के रहने का नहीं था। दूसरे सहाबी एक बुलाक उठाता था, पैगंबर 2 उठा के लाता था। रास्ते में किसी सहाबी ने एक को उठाना चाहा तो पैगंबर ने कहा नहीं, क्योंकि अल्लाह के राह में जो काम जो करना है मैं खुद करूंगा, मेरे काम में जो खुलूसियत है वो तुम में कहां से होगा।
اس لیے دوسرا مختصر پیغام انشاءاللہ تفصیل گفتگو آئندہ فتویٰ حضرات اور سب بتاتے رہیں گے. دوسرا گزارش یہ ہے میری آپ سب سے کہ آپ یہ جو پیسے جمع کر کے رکھا ہے، بہترین وقت آیا ہے، اور اس سے اور کیا پتہ میرے زندگی میں مجھے میرے پیسے ایسے مسجد، وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا بعد میں، مسجد اور مسجد میں فرق ہے. لہٰذا دوسرے پیغام میں میرے آپ سب سے یہ ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو اس کار عظیم کام کا افتتاح ہوگا، تو آپ سارے حسب توفیق پیٹ سے کاٹ کر دینا. اس کو کہتا ہے یہ 5,000 ضرورت تو مجھے تھا نہیں، میں مسجد میں ایڈوانس کروں گا، مجھے بچا ہوا دے گا نا تو وہ پیٹ سے کاٹ کے دینا نہیں کہتا ہے، وہ بچا ہوا پیسہ دیتا ہے. میرے ضرورت سے ہٹ کر جو بچا وہ میں دیتا ہوں. اپنے ضروریات کو پیچھے رکھ کر کے اللہ کے ضرورت کو پہلے کرے. لہٰذا جس کسی کے پاس 10,000 روپے ہو لا کے دو مسجد کے لیے. قرآن کی آیات آپ نے بار بار سنا ہے، تم خلوص سے دے گو تو اللہ تعالیٰ 100 آگے کہا ہے بغیر حساب میں دوں گا تمہیں. ہمیں اللہ کے کلام پر بھروسہ ہے نا، بغیر حساب اللہ دے گا. اس لیے یہ جو شروع انشاءاللہ تعالی ہوگا اسی دن ہی آپ ساروں سے میری گزارش ہے، التجا ہے، اسی دن ہی مسجد کی پہلا کلیر چھت لگنے کی پیسہ ہمیں آنا چاہیے. آپ ساروں سے ہر کوئی اپنے ذہن بنا کے جاؤ. یہ ہمارے 3 کے قریب چھت لگے گا، 7 سے 8 کروڑ روپے لگے گا اندازاً خرچہ یہ ہے. تو پہلے چھت کی جو کیونکہ نیچے آدھا کھود کر آدھا اوپر لگا کے بنانے کے انجمن نے پروگرام بنایا ہے. 4 فٹ 5 فٹ نیچے جائے گا، 6 فٹ اوپر جائے گا، بہترین ماحول کے ایک بنے گا. تو اس پہلے کی چھت کلیر کم سے کم پہلے کی کلیر تک میں 3.5 کروڑ خرچ آئے گا. وہ آپ نے مجھے انجمن کو انشاءاللہ اس جمعے پہ لے آنا ہے. اپنی دل کو پورا کر کے جاؤ. طلبہ، ہاسٹل والے طلبہ اپنے ادھر ادھر موبائل کے پیسے سے کاٹ کے ایک دفعہ لے ہوئے یہاں پر. باقی تاجر حضرات ہمارے یہاں پر باحیثیت تاجر حضرات کاروباری لوگ ہیں، ان سے مجھے گزارش ہے کہ آپ اپنے پاس بینک میں جتنے پڑا ہے نا اس کے آدھا آپ نے لے آنا ہے. کم سے کم آپ کے کاروبار کے رننگ کے علاوہ آپ کے بینکوں میں ہے، آدھا آپ نے لے آنا ہے ضرور طور پر یہاں پر. اس کو انشاءاللہ تعالی اس جمعے پہ اللہ خوش ہو جائے گا ہمارے کام سے، رسول اللہ خوش ہو جائے گا. ایمائے معصومین ان کو خوش کرنے کی ہمارے تمنا ہے نا، ان سب کو خوش کرنا. اس خوش کرنے کی بہترین وقت آ گیا ہے. آپ لوگوں سے ہم سب سے انشاءاللہ تعالی یہ کام شروع ہونے کو تیار ہے. آئندہ جمعے انشاءاللہ افتتاح ہوگا. تو آئندہ جمعے یہاں پر انجمن کے خصوصی لوگ بھی ہوں گے، پیسے جمع کرنے والے ہوں گے. جن کی پاس نقد ہوا وہ لے کر آ دو، یا یہاں پر رجسٹر میں نام لکھی جائے گا میں فلان تاریخ کو. فاستبقوا الی الخیرات، قرآن نے کہا ہے خیرات کی طرف سبقت کرو، نیکی کاموں کی طرف جتنا ہو سکے ایڈوانس کرو. لہٰذا پیسہ پہلا دے گا، اللہ کے درگاہ میں پہلا اس کا نام لکھا گیا. جس کے پیسہ بنیاد میں لگے گا، جس کے پیسہ پہلے مسجد میں لگے گا، تو پہلے مسجد میں چھت نیچے کے لیے چھت، اوپر کے لیے زمین، ڈبل سوال ہے. صرف زمین میں لگے گا. اب ہمارے لیے یہ زمین ہے، نیچے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پیسہ مسجد کی پہلے چھت پہ لگے گا تو نیچے منزل والے کے لیے مسجد کی چھت ہونے کا ثواب، اوپر والوں کے لیے مسجد کی زمین ہونے کے ثواب. اس لیے اس کو ڈبل ثواب ہے، صرف یہ نہیں ہے. تو دوسرا گزارش یہ مختصر اختصارا میں عرض کیا کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے عطیات کے سالوں سال سے مسجد کی تعمیر شروع ہوگا تو دینے کی پاک نیت عزم ارادے کیے ہوئے ہیں. اس کو عملی طور سے ثابت کرنے کے لیے آپ آمادہ باش ہو کے آئے گا. میری گزارش التجا آپ تک عرض کیا کہ پہلے جمعے کو جب آپ آئندہ جمعے کو آئے گا، پہلے چھت کے پیسے ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے، انجمن کے ہاتھ میں آنا چاہیے. اتنا آپ ہمت کر کے آئیں گے، پھر آتا جائے گا آتا جائے گا. تیسرے مختصر گزارش یہ کرنا ہے کہ 3-4 منٹ رہ گیا. مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر اہل السماوات الى الارض النجوم والکواکب والقمر. پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان والے دنیا میں ستاروں کو، چاند کو، ستاروں کو
دیکھے گا تو صاحب ایک صحابہ اٹھا کہا ما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ ہم زمین والے ادھر دیکھتا ہے تو چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، وہ ہمیں دیکھے گا تو زمین پر تو چاند و ستارے تو ہے ہی نہیں ہے، کیا رسول کیا ہے، کیا مطلب ہے یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جو ہے نا میں نے ایک دفعہ تحقیق کیا تو یہی صرف حدیث، باقی سارے دن سے یہی ایک حدیث پیغمبر کی تقریباً 100 سے اوپر نیچے کتابوں میں نقل ہے، تاریخ اسلام لکھنے والوں کی مختلف حدیث کتابوں میں یہ حدیث نقل ہے کہ پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ زمین کی ستارہ کیا ہے، زمین کی چاند کیا ہے اور زمین کی سورج کیا ہے جو اہل سما کو نظر آتا ہے اور اہل سما کو رشک ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس الکعبہ القمر المسجد المنورہ فی المدینہ والکواکب مساجد فیہ، مسجد ان مساجدوں میں سورج کعبہ ہے، ادھر آسمان والوں کو نظر آتا ہے، ہمیں وہ سورج نظر آ رہا ہے اس طرح چمکتا دمکتا، سب کو نور، ہمیں صرف سورج کہنے کے معنی ہے نا، سورج کی منفعت کتنے ہیں وہ گنے گا تو شمار نہیں ہے۔ مسجد مدینہ چاند کی طرح نظر آئے گا، چاند کی منفعت ہمیں دیکھنے میں نا چاند سفید نور دیتا ہے، نہیں، چاند کی منفعت بے شمار ہے۔ اور باقی جو ہے پیغمبر نے کہا دیگر مساجد، ہمارے زبان میں اسکارچین زمین اردو چیز پتہ میں اسکارچین کی طرح نظر آئے گا چمکتا دمکتا۔ صحابہ پوچھا کیا ہے وہ؟ کہا مسجد وہ مساجد جس میں اللہ کے ذکر جتنے کثرت سے ہو اس کی روشنی آسمان والوں کو زیادہ نظر آتا ہے۔ تو جہاں کہیں کثرت سے ذکر الہی، آپ بلتستان کی تمام علاقے کے لوگ یہاں موجود ہیں، اس مسجد میں جتنے نور بخشی اعمال میں روح ہے، نور بخشی اعمال کی خوبصورتی ہے، نور بخشی اعمال کی پابندی ہے، اوراد صبحیہ کی شکل میں، فتحیہ کی شکل میں، اوراد خمسہ کی شکل میں، عید و ماتم کی شکل میں، ذکر کی شکل میں مسلسل، وہ بھی ہمارے وہاں ہے مساجد، جمعرات کے دن کچھ لوگ زیادہ آیا، اوراد عصریہ نہیں، اوراد صبحیہ نہیں، فتح اگر ہو بھی ہو 3 سے 4 لوگ ہیں۔ تو آسمان والوں کے لیے زمین میں جو چمکتا ہوا بہت نورانی، وہاں کلمہ انور ذکر ہے پیغمبر کے حدیث میں، سب سے زیادہ نورانی نظر آنے والے روئے زمین کی مسجد ہے، وہ سارے ستارے، ان سب میں سے زیادہ نورانی، زیادہ روشن دکھائی دینے والی مسجد یہ مسجد ہے جو سب دیکھنے والے یقیناً اس کے بارے میں مؤثر ہے۔ تو اس سب سے تابندہ، سب سے روشن، آسمان والوں کو نور دکھانے والے مسجد کی تعمیر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ اس میں جتنا ہو سکتا ہے تعاون اور اپنی کوششیں جاری رکھے۔ یہ 3 مختصر پیغام دیا، کوئی بھی مخالفت نہ کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ پہلا میسج میں یہ ہے، جو آپ مال دے گا جتنا ہو سکے جلدی دو، جلدی 2-3 گھنٹہ رہے نا تو پھر پہلے تھا میں یہ پورا 5 دوں گا، اس جیب میں رہے نا تو کل آہستہ آہستہ 50 رکھ دو باقی دے دو، یوں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا جلدی کرو، جملے خیر آیا پھٹافٹ لا کے دو۔ لہٰذا آپ سے وصول کرنے والے یہاں پر انجمن کے تصرف رہے گا، ورنہ انجمن نے مدرسے کے طلباء کے لیے جو ذمہ داری دے گا ہر وقت یہاں ہے، جو مجھے سوچا نہ لا کے دے دو، ورنہ بعد میں شیطان بیچ میں آ کر کمی کرے گا۔ اور تیسرا پیغام جو مختصر ہے کہ یہ مسجد ہمارے نور بخش دنیا کی بلکہ پورے عالم مسلمانوں میں جتنا مساجد ہے، ہمارے مسجد سے زیادہ اللہ کے ذکر الہی سے آباد، ذکر الہی سے شاد اور منور، میرے جہاں تک علم میں ہے، میں اورا بے دیکھ کے آیا ہوں، میں اسلام پنڈی میں رہا، کم سے کم بہت سارے مساجد سنی میں جاتا رہا، یہاں پر بھی یہ ہمارے سامنے ہے۔ مشکل سے ملچت سے 1 2 3 اور سے ہوتا ہے، اتنے سارے چمک دمک برکت والے مسجد یہ مسجد ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی تعمیر جو ہے ہو رہا ہے۔ یہ مختصر گزارش کرنے کے لیے مجھے انجمن نے پہلا خطبہ دینے کا حکم فرمایا تھا، حکم تکمیل ہوا ہے۔ آپ سب نے دل کو مسجد و بیت اللہ میں رہ کر اللہ کے نبی ائمہ معصومین کے حضور پاک صاف کر کے اس پاک مسجد کے لیے بالکل جان دینے کے عزم کر کے جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے میں بننا ہو، آپ سب ایک ہوگا 2 مہینے میں بنے گا، 6 مہینہ ٹائم لگنا ہو، آپ سب ایک ہوگا، انشاءاللہ 3 مہینے میں بیت اللہ آباد ہو جائیں گے۔